السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں لے کر ہمارا پروگرام خوف، کیا سچ کیا جھوٹ۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے خوف کے بارے میں۔ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں کافی ساری غلط فہمیاں ہیں اس مدعے کے بارے میں۔ ہمارے اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم دین جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب ارشد بشیر مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں۔ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ان کی اسپیشلائزیشن ہے حدیث و فقہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے MBA کیا ہوا ہے امریکن یونیورسٹی سے، اور اس وقت PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے۔ پہلے ہم خوف کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ الگ الگ چیزوں سے ڈرتے ہیں، خوف رہتا ہے۔ کوئی جن سے ڈرتا ہے، کوئی بھوت سے ڈرتا ہے، کوئی آتماؤں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم شیخ صاحب سے سوالات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آخر یہ خوف چیز کیا ہے؟ شیخ صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ خوف کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ خوف تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خوف کی قسم وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل قسم کا ڈر ہوتا ہے، فطری طور کا ایک ڈر ہوتا ہے۔ جیسے شیر سامنے آ گیا تو آدمی کو ڈر ہوتا ہے۔ تو اسلامی اعتبار سے ایسے کسی بھی خوف پر تنقید نہیں کی گئی، کیونکہ ایک فطری طور پہ انسان کو خوف ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کا وہ خوف ہے جو عقیدے والا خوف ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور سے عقیدے کے طور پر ہم نہیں ڈر سکتے۔ تیسرے قسم کا وہ خوف ہوتا ہے جو وہم کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور آدمی آہستہ آہستہ خوف کے عالم میں لائف گزارنے لگتا ہے، جس کو ہم فوبیا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو اگر الیکٹریسٹی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات سوئچ آف یا آن کرنے کے لیے بھی ڈرے گا کہ وہ پتہ نہیں کرنٹ مارے گا، مجھے نہیں مارے گا۔ لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے وائر لگے ہوئے کھمبوں پر بھی وہ آسانی سے چڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کب مجھے کرنٹ لگے گا اور کب مجھے کرنٹ نہیں لگے گا۔ اس کو خوف کیسے نکل گیا؟ معلومات کی وجہ سے۔ تو بعض اوقات معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی ایسے خوف میں جیتا ہے جس کی دنیا میں باہر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جن کے بارے میں غلط انفارمیشن، وہم اور خرافات، بھوت، پریت، جادو، اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کو تعبیر کرتے جنرلی روحانی بیماریاں۔ اویئرنیس از دی کی، جیسے کہ معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی ایسے ایسے خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس کا علاج صرف علم کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ایپیسوڈز میں ایسے ایسے معلومات دینے کی کوشش کریں گے کہ تاکہ وہ جو بیجا خوف ہے، وہم والا خوف ہے، انشاءاللہ جاتا رہے۔ جزاک اللہ۔ تو ہم اس کا نچوڑ یہ نکالیں کہ خوف لا علمی ہے۔ چلیے شیخ صاحب، ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں، انسان جو اشرف المخلوقات ہے۔ تو اسی سلسلے میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو جن ہے، کیا یہ خیال ہے، گمان ہے؟ جن کیا ہے؟ جن کے بارے میں کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ خرافات ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر چیز کو جن اور اسی طریقے سے جادو سے تعبیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہم کی زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو ہم کو درمیانی طور پر سوچنا پڑے گا، اور یہ علم کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں، اور قرآن مجید ہم کو صحیح علم عطا کرتا ہے ایسے سارے کیفیات، تفصیلات کے بارے میں۔ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 14 اور 15 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا انگارے سے، یا موٹے لفظوں میں ہم کہیں گے آگ سے، یعنی آگ سے جن کو پیدا کیا گیا۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف آیت نمبر 12 کے بعد اگر ہم پڑھتے جائیں گے تو وہاں پر ابلیس اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہے قرآن مجید میں نقل کیا گیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ آدم تو مٹی کے پیدا کیے گئے ہیں، اور آگ کا کام ہے اوپر جانا، تو پھر میں سجدے کیسے کروں؟ تو اس کانٹیکس میں وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 17 سے لے کر 27 تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے جنوں کو آگ کی جو بھاپ ہوتی ہے، موٹے لفظوں میں ہم عام انسان کو سمجھانے کے لیے کہیں یعنی آگ سے پیدا کیا گیا، یہ آگ کی قسم سے پیدا کیا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ باقاعدہ یہ ایک مخلوق ہے، اور یہ مخلوق جو پیدا ہوئی ہے آگ سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن جب ہم جن کے بارے میں یا شیطانوں کے بارے میں جب ہم سننے لگتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا جو ریڈر ہے وہ خوف میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یعنی پورے مخلوقات اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب مخلوقات ہیں، اس میں چرند ہے، پرند ہے، جن، ملائکہ، ان سب میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے۔ جب اس کو ایک تصور دیا جا رہا ہے، قرآن مجید پڑھنے والے کو ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، ماشاءاللہ۔ تو یہ تصور ہے۔ ہم اس کے کتنے ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ جب کوئی بچہ باہر جاتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ مت جا، جن ہے، خوف پیدا کرتے ہیں بچے کے ذہن میں بچپن سے لے کر جب تک وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو کیا ہماری یہ غلطی ہے کہیں نہ کہیں؟ یہاں پر سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بچے کو یہ تصور دیا جائے کہ ہمیشہ کہ تم اشرف المخلوقات کا حصہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ یہ جن اور یہ شیطان کتنا بھی تم کو ڈرائیں گے، لیکن اللہ نے ان مخلوقات پر تم کو ایک اپر ہینڈ دیا ہے، تمہاری ایک عزت ہے، تمہارا ایک مقام ہے۔ تو ماں باپ بہت بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں جب بچے کو ڈراتے ہیں کہ چلو بوڑھا آ رہا ہے یا کوئی جن آ رہا ہے۔ ہم کو بیلنس کرنا چاہیے اس مسئلے میں کہ پہلے بچے کو کسی بھی طریقے سے اس طریقے سے نہ ڈرایا جائے کہ جس کی وجہ سے بچہ وہم والے ڈر میں چلا جائے۔ ہاں، جن سے پریکاشن لیا جا سکتا ہے، کیونکہ جن شرارتی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سرشت، ان کی جو تخلیق ہے وہ آگ سے، اور آگ کے اندر ایک قسم کا ضرر پایا جاتا ہے، تو یقیناً جنوں سے ڈرایا بھی جائے گا، کیونکہ ہم خام خیالی میں تو جی نہیں سکتے۔ دشمن سے تو ڈرنا، جیسے ماں کہتی ہے کہ آگے گڑھا ہے، تو ماں گرنے کے لیے کہہ رہی ہے یا بچنے کے لیے؟ ظاہر بات ہے بچنے کے لیے کہہ رہی۔ تو صحیح علم بھی دیا جانا چاہیے اور اننیسیسری ڈر بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو ہمارے درمیان ایک بیلنس کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال آپ کے لیے ہے، جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس سوال کا بھی جواب موجود ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کہ آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو، یہاں پر جن کا ورڈ بھی ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے۔ تو مقصد کیا ہے؟ وہی جو انسان کا مقصد بتایا گیا، یعنی یہ سارے جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی۔ سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 کے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہاری خدمت کے لیے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے۔ جیسے انسانوں کے بارے میں بتایا گیا ویسے جنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 میں تو تفصیل سے بتا دیا گیا کہ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ یعنی کچھ جن ایسے ہیں جنہوں نے اپنا مقصد پہچان لیا، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جنوں میں سے ایسے کئی ہیں جن کو ابھی تک ان کا اپنا مقصد معلوم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب نکلا
کہ جن آزاد نہیں ہے کہ انسان کو جیسے چاہے وہ نقصان پہنچا دے. عبداللہ کیٹیگری میں ان کو بھی آنا پڑے گا, اللہ کی غلامی میں ان کو بھی آنا پڑے گا, اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ان سب کی ڈوری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر غالب ہے کیونکہ وہ اللہ کے مخلوقات ہیں. تو جب یہ تصور میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں, لیکن قرآن مجید میں اللہ نے مجھے بتا دیا ان سب کے اوپر تمہارا اپر ہینڈ ہے, تو خود بخود قرآن مجید کا ریڈر کبھی بھی ایسے وہم و گمان والے خوف میں کبھی نہیں جیے گا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں فوراً بتا دیا کنتم خیر امت, سورہ آل عمران 132 کے آیت 110 میں بتا دیا تم بہترین امت ہو. اولئک ہم خیر البریہ, جو ایمان لاتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, یہ لوگ ہمیشہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر ہیں. جب ایمان آ گیا, عمل آ گیا, تو ایمان عمل کب آتا ہے؟ علم کی بنیاد پر آتا ہے. جب قرآن پڑھتا ہے ایک آدمی, جب اس کو ایک تصور دیا جاتا ہے کہ تم پرسنالٹی لیول پر تم پیک پر ہو اور تمہارا مرتبہ زیادہ ہے اور یہ سب ڈرنے والے ہیں تم سے, تو یہ تصور انسان کو وہم و خیال والے خوف سے باہر نکال دیتا ہے. تو کچھ سوالات باقی ہیں ابھی, اور ہمارے پاس واٹس ایپ کے تھرو کچھ میسیجز آئے ہیں آڈینس کی طرف سے, تو میں کچھ میسیجز آپ کے لیے پلے کروں گا, تو انشاءاللہ آپ اس کا جواب دیں گے ہمارے آڈینس کے لیے. تو پہلا میسیج پلے کر رہا ہوں آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسین شیخ, میں اندھیری سے رہنے والا ہوں. میرا ایک سوال ہے آپ سے, کیا مرنے کے بعد لوگ آتما کے روپ میں جیسے کہ الگ الگ شکل میں آتے ہیں کیا؟ ان کا سوال ہے جو کہ ایک عام سوال ہے, بہتوں کے ذہن میں ایسا رہے گا کہ مرنے کے بعد کیا آتما کی شکل اختیار کرتا ہے. کافی فلموں میں یا پھر سیریلز میں دیکھا گیا ہے, تو شاید اس چیز کی وجہ سے ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے. تو آپ اس پر کیا کہنا کہیں؟ ابھی بھائی نے جو سوال کیا ہے, دراصل سوسائٹی میں کچھ اس ٹائپ کے خرافات اور غلط باتیں پائی جاتی ہے کہ جو آدمی خودکشی کر کے مر جاتا ہے تو ٹائم سے پہلے چونکہ اس کی موت آ گئی ہے. نعوذ باللہ, ایسی بات کوئی نہیں ہے. جو بھی موت آتی ہے وہ ٹائم پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہر ایک کا ٹائم مقرر ہے, اسی وقت پر موت آئے گی, آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. لیکن لوگوں میں چونکہ خیال ہے کہ خودکشی کر لیتا ہے تو ٹائم سے پہلے اس کی موت آ گئی, تو اس کے ساتھ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ بھٹکتے رہتی ہے. تو کیا یہ آتما کا گھروں کو آنا, ستانا, اور یہ روحیں جو خودکشی کرنے والوں کی جو روحیں گھروں کو آتی ہے, تو یہ بھائی کا سوال اس کانٹیکس میں بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو توڑ دے سکتے ہیں اس خوف کو, کہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے آیت نمبر 100, سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں چلے جاتی ہے. اس کا جواب قرآن مجید میں دیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روحیں برزخ میں چلے جاتی ہے الی یوم یبعثون, یعنی قیامت قائم ہونے تک. اس کا مطلب کہ دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں, دنیاوی اعتبار سے دوبارہ آنے کا کوئی چانس نہیں. یہ وہم ہے, جیسا کہ میں نے کہا غلط معلومات کی بنیاد پر خوف اور وہم جو پیدا ہوتا ہے, یہ وہ کیٹیگری, لہذا اس سے بچنا چاہیے ہم کو. جزاک اللہ. ہمارے بھائی کو جواب ملا ہوگا جنہوں نے سوال بھیجا. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ علم, اویئرنیس از دا کی, انہیں جواب ملا ہوگا, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان لوگوں کو بھی جواب ملا ہوگا جنہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا, کیونکہ یہ ایک عام سی بات ہے, بہت سارے لوگ اس چیز سے پریشان ہیں. تو ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں شیخ صاحب. تو اگلا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میرا ایک سوال ہے کہ رات کے وقت کوئی گھر میں سو رہا ہے, اس وقت اگر کوئی بلی یا کتا آگے روئے تو لوگوں کے خیال آتا ہے کہ مطلب کسی کے ساتھ برا نہ ہے, کسی کی موت ہونے والی ہے. یہ بات سچ ہے یا غلط, آپ اس کو بتائیں. یہ ایک اور ہے, بلی بھونکتی ہے تو اس کا کوئی بیڈ سائن ہے, کچھ خراب ہونے والا ہے, غلط ہونے والا ہے, یہ کس حد تک صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے جو سوال کیا ہے بہت ہی ریلیٹڈ ہے ہمارے ٹاپک پر, کیونکہ لوگوں کے خوف کی راتوں میں جو لوگ ڈر کے اٹھ جاتے ہیں, تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بلی یا کتا کی الگ قسم کی وہ آوازیں سنتے ہیں تو ان کے دماغ میں ہے کہ شاید کہ اب کوئی ملک الموت یہاں سے گزر رہا ہوگا جس کو یہ لوگ دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے, اور اب کسی کی موت ہونے والی ہے. ہم جب قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں ایسی کوئی حقیقت ہم کو
نظر نہیں آتی جو یہ گمان پایا جاتا ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم کو یہ انفارمیشن ضرور ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ وہاں پر یہ بتایا گیا ہر کوئی آواز سنتا ہے خبر کے عذاب کی سوائے انسان کے. یعنی انسان کو خبر کا عذاب جو ہو رہا ہے وہ سنائی نہیں دیتا. تو وہ صرف کتا اور بلی کی حد تک نہیں، خبر کا عذاب الگ چیز ہے اور موت کا آنا الگ چیز ہے. بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ خبر کے عذاب کے بارے میں گفتگو یہاں پر نہیں ہو رہی. یہاں پر جو گفتگو ہو رہی، بھائی نے جو سوال کیا کہ بھئی کیا کسی کی موت ہوتی ہے کیا، تو اس لحاظ سے اس حدیث شریف کے اندر بھی بتا دیا جاتا کہ بھئی اگر کتا یا بلی کی آواز آئے تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر موت ہونے والا ہے. ایسا کوئی حدیث میں ہم کو تفصیل نہیں ملتی، نہ قرآن مجید میں تفصیل ملتی ہے. یہ لوگوں کا اپنا وہم و خیال ہے جو انہوں نے پھیلا لیا ہے، جس کی وجہ سے کافی پریشان ہوتے ہیں. البتہ آپ کو اگر خوف کسی چیز کا بیٹھ جاتا ہے تو اس کا بھی ایک حل ہے. وہ یہ ہے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو کسی چیز سے وہم بیٹھ چکا ہو، جنرلی ہوتا ہے جب بھی ایسا ہوتا ہے رات کے وقت پر میں سنتی ہوں تو کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور بیچارہ کبھی آزمائش کے طور پہ صحیح ہو جاتا ہے. اب اس کا یقین اور بڑھنے لگتا ہے، نتیجے میں وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب وہ ایسی لائف سے باہر نکلنے کے لیے ایک دعا ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے. اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس ٹائپ کے وہم والی زندگی سے ہم باہر نکل سکتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ان سارے لوگوں کو بھی جواب ملا ہوگا جو ایسی چیزیں ایسے خرافات اپنے ذہن میں رکھتے ہوں گے. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. شیخ صاحب اگلا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال ہے، اگر جب راستے میں ہم چلتے ہیں یا ہمیں کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، رات میں کوئی بستر سے گر جاتے ہیں ہم، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ دو سوال کیے ہیں انہوں نے اس میں کہ اگر راہ چلتے ہوئے اچانک سے ٹھوکر لگ جائے، گر گئے، یا پھر یہ سوئے ہوئے ہیں بستر سے گر گئے، کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا پھر کوئی بھوت وغیرہ سے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آدمی کو ٹھوکر لگتی ہے اس کے نہ دیکھنے کی وجہ سے بھی، ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی سبب ہو، لیکن آدمی جب سوچنے لگتا ہے، خوف کرنے لگتا ہے، کسی چیز میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا ذہن پہلے وہیں جاتا ہے. ہم وہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھوت سے، جنوں سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈرانے کی کوشش اور اپنی لائف کو ایسی نہ بنا لیں کہ چھینک بھی آئے، زکام بھی ہو جائے، شاید جن کی وجہ سے ہوا ہوگا. اگر کوئی ہمارے نادانی کی وجہ سے، ہمارے کم تجربے کی وجہ سے، ہمارے کچھ غلط کرنے کی وجہ سے کچھ نقصان اٹھا لیتے ہیں ہم، یا بزنس میں کچھ لاس آتا ہے تو لوگ لے جا کے اس کو جادو سے جوڑ دیتے ہیں، جن سے جوڑ دیتے ہیں. یہ ایک غلطی ہے. دوسری طرف غلطی یہ ہے کہ اس کا انکار کیا آتا ہے. بعض اوقات ایسا ممکن ہے کیونکہ جن کی جو سرشت ہے وہ آگ سے ہے، تو جن تو شرارت کرنا چاہے گا. وہ کبھی ممکن ہے کہ وہ آپ کو ٹھوکر لگائے، وہ کبھی آپ کو ڈھکل دے. جیسا کہ ابو بکر جابر الجزائری نے ایک واقعہ خود ان کے اپنے خاندان کا، کہ ایک بچی نے گرم پانی پھینکا. اور جب ہم گرم پانی پھینکتے ہیں تو اکثر ہم بسم اللہ کہہ کر نہیں پھینکتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہاں پر اگر کوئی جن ہو اور اس پر وہ گرم پانی پڑ جاتا ہے تو پھر وہ بدلہ لیتے ہیں انتقام کے طور پر. نتیجے میں پھر اس کو ڈھکلنا، گھر میں تکلیف دینا، یہ ممکن ہے، پاسبلٹی ہے. لیکن ہر مسئلے کو، ہر واقعے کو لے جا کر جنوں سے اور جادو سے جوڑ دینے سے پھر وہی خرافات کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر وہ وہم، وہ فوبیا. تو پاسبلٹی ہے. تو آپ ہمیشہ دعائیں، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے جن آپ کے قریب آتے نہیں ہیں. جیسا کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ایمان والے لوگ ہیں ان سے تو الٹا جن اور شیطان ڈر کے بھاگتے ہیں. جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے فضائل میں، کہ تم وہ ہو کہ جب تم ایک راستہ لیتے ہو تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پتا چلتا کہ کسی کو جن ستا رہا ہے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جاؤ اس سے جا کر کہو کہ ابن تیمیہ آ رہے ہیں علاج کرنے کے لیے. تو خالی نام سن کر ہی اس کے بعد وہ بھاگ کے دعا کیسی پڑھنے والے ہیں، اس دعا سے پھر کیا ہوگا، ڈر کے بھاگ جاتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جا کر دعا پڑھ رہے ہیں، اس جن نے کیا کہا، میں جاتا ہوں تمہارے ڈر سے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رکو، میرے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے جاؤ. جاتے آتے میرا عقیدہ خراب کر رہے ہو کیا. یعنی کتنی بیلنس بات ہے اس میں
کہ مومن سے بھی ڈرتے ہیں تو اس کی ذات سے نہیں، مومن کے اندر جو ایمان ہے وہ اس ایمان کا تعلق کس سے؟ اللہ سے. تو اللہ کی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے، یہی ہمارا بیس ہونا چاہیے، یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے. جزاک اللہ. شیخ صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی ان باتوں سے ہمارے ناظرین فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ غم زدہ ہیں، خوف زدہ ہیں، اور انہیں اس بارے میں آپ نے بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں. جن کا عقیدہ قرآن مجید پر ہے انہیں اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. شیخ صاحب ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو ان جوابات سے بہت فائدہ ملا ہوگا. ہم آگے اس پر چرچا کرتے، اس پر گفتگو کرتے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. ہم ناظرین سے یہ بتانا چاہیں گے کہ جو اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں وہ ان پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور جو ای میل آئی ڈی آ رہا ہے اس پر بھی آپ اپنے میلز، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ شیخ صاحب ان کے جوابات دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.